بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور بہت سے لوگ رمضان کے اس مبارک مہینے میں اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے آج ہم خاص طور پر زکوٰۃ کے عنوان سے کچھ آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے زکوٰۃ کے اہم اور بنیادی مسائل کو سمجھنے کے لیے 4 چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز اشیاء زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے۔ دوسری چیز نصاب زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کتنے مال پر ہے۔ اور تیسری چیز شرائط زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کے لیے کون کون سی شرطیں ہونا ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز مصارف زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کو ہم کہاں خرچ کریں۔ سب سے پہلی چیز اشیاء زکوٰۃ میں سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، یہ 4 چیزیں اشیاء زکوٰۃ ہیں۔ سونا، چاندی اور نقد روپیے کی شکل میں، اور مال تجارت۔ سونا ڈلے کی شکل میں ہو، اینٹ کی شکل میں ہو، زیور کی شکل میں ہو، یا اسی طریقے سے استعمال میں ہو یا نہ ہو، اسی طریقے سے اس میں خالص ہو یا ملاوٹ والا ہو، ہر حال میں سونا مال زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح چاندی ڈلی کی شکل میں ہو، اینٹ کی شکل میں ہو، یا برتن کی شکل میں ہو، یا زیور کی شکل میں ہو، استعمال ہوتے ہوں یا نہ ہوتے ہوں، چاہے ملاوٹ ہو یا خالص ہو، بہرحال چاندی بھی مال زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح نقدی، چاہے وہ ملکی ہو یا غیر ملکی ہو، یعنی اپنے ملک کا پیسہ ہو یا غیر ملک کا پیسہ ہو، یا اسی طریقے سے وہ کسی شیئرز وغیرہ خریدے ہوئے ہوں، یا کسی کو قرض دیا ہوا ہو اور اس کے ملنے کی پوری امید ہو۔ اسی طرح سے وہ چاہے کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ ہو، چیک وغیرہ ہو جو نقد میں تبدیل ہو سکتی ہے، وہ چیزیں بہر صورت مال زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت، جو چیز بیچنے کی نیت سے خریدی تھی اور بیچنے کی نیت اب تک باقی ہے، ان دونوں شرطوں کے ساتھ مال زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں۔ مال تجارت میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو۔ مثلا کسی آدمی نے ایک پلاٹ خریدا اس نیت کے ساتھ کہ جب بھی اس کے اچھے دام ملیں گے تو ہم اس کو بیچ دیں گے، تو اس نیت کے ساتھ اس پلاٹ کی پوری قیمت پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر کسی نے پلاٹ خریدتے وقت یہ نیت کی کہ اس میں رہائش کا مکان بھی بنا لیں، یا اس نے یہ نیت کی کہ بھئی جیسے ہی اس میں کوئی کارخانہ کھول دیں گے، یا اسی طریقے سے کبھی موقع ہوا تو ہم اس کی اچھی قیمت میں اس کو بیچ بھی دیں گے، کوئی ایک متعین نیت نہیں تھی، ویسے ہی خرید لیا ہے، تو پھر اس پر جو ہے زکوٰۃ اس کی مالیت پر نہیں ہوگی۔ دوسری چیز ہے نصاب زکوٰۃ۔ نصاب زکوٰۃ کے لیے شریعت میں سونے کا اور چاندی کا نصاب متعین ہے۔ سونا 7.5 تولے اور چاندی 52.5 تولے۔ اس کے علاوہ نقدی اور مال تجارت کا کوئی نصاب متعین نہیں ہے، بس ان میں اعتبار جو ہے وہ سونے اور چاندی کے نصاب کا ہوتا ہے، اور اس میں بھی فقہائے کرام نے اب جو ہے خاص طور پر چاندی کے نصاب کو، اگر کسی کے پاس سونا چاندی ملا کر یا نقدی ملا کر یا مال تجارت سب ملا کر کے صرف چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر یہ صاحب نصاب سمجھا جاتا ہے، اور یہ اپنے مال کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ان صاحبان کے پاس صرف سونا ہے یا چاندی ہے تو ان دونوں کے وزن کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر سونے چاندی کے علاوہ اور دوسرا نصاب ہے، مثلا نقد میں ہے یا مال ہے، تو پھر اس میں قیمت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر تھوڑا سا سونا، تھوڑا سا چاندی اور تھوڑا سا روپیہ پیسہ، ان سب کا جو ہے ملا کر کے قیمت کا اعتبار ہوتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے شرائط زکوٰۃ، یعنی وہ شرطیں جن کے پائے جانے سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ مشہور 3 شرطیں ہیں، یعنی مال پر سال کا گزرنا،
اب مال پر سال کا گزرنے کا اعتبار ہوتا ہے، شروع سال میں بھی نصاب کا مالک تھا اور آخر سال میں بھی نصاب کا مالک رہا، درمیان میں اونچ نیچ ہوتی رہی تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ البتہ اگر وہ شروع میں نصاب کا مالک تھا اور آخر میں نصاب کا مالک ہے تو یہ سال گزرنے کے اعتبار سے ہی سمجھا جائے گا، یعنی اس مال پر سال گزر چکا ہے۔ دوسری شرط ہے مالی واجبات سے زائد ہو، یعنی مال قرض ادا کرنے کے بعد یا کوئی چیز ادھار قسطوں پر لی ہوئی ہے، ان تمام چیزوں کو قسطوں کو ادا کرنے کے بعد جو کچھ مال بچتا ہے وہ بقدر نصاب کو پہنچ رہا ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور تیسری شرط ہے بطور تملیک دی جائے، یعنی زکوٰۃ کے مال کو مالک بنا دیا جائے دے کر۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کو دے کر کے پھر اسے واپس لے لے، قرض دیا ہوا واپس لے لے، یا قرض دیا ہوا تھا اور اس نے نیت کر لی کہ میں اس میں جو ہے زکوٰۃ کی نیت کرتا ہوں، ابھی جو ہے آپ نے اس کو کہا نہیں ہے، تو جب تک اس کو مالک نہیں بنایا جائے گا اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جس شخص کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کو مکمل طور پر مالکانہ حق ہونا ضروری ہے۔ چوتھی چیز ہے مصرف زکوٰۃ۔ تو مصرف زکوٰۃ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طریقے سے قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ قریبی رشتہ دار سے مراد ایک اصول یہ ہے کہ جن سے ہم پیدا ہیں، یعنی ہمارے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ رشتے اوپر تک جتنے بھی ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے جو ہم سے پیدا ہیں، یعنی اولاد میں وہ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی نیچے تک، اور اسی طرح سے میاں بیوی، یہ قریبی رشتہ دار مراد ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو بھی غریب لوگ ہیں، مالداروں سے نیچے کے طبقے کے لوگ ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کو آپ کسی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو، اور بلکہ اپنے رشتہ داروں میں اگر ایسے لوگ موجود ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔